ہم لوگ پہنچے ہیں ڈی ایس پی کیسر شاہ جو کہ جمشید ٹاؤن تھانے کے ڈی ایس پی ہیں اور سولجر بازار کا تھانہ بھی انہی کے تحت آتا ہے اور اس کیس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ کیسر شاہ صاحب سے ہم بات کریں اور ان سے معلوم کریں کہ محمد رفیق عرف رفو کا جو کیس ہے اس میں حقائق کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا کیسر صاحب کا ایک کارنامہ ہے ایسا کہ انہوں نے اس ملزم کو گرفتار کیا. السلام علیکم کیسر صاحب, سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کریں گے کہ آپ نے جو ملزم گرفتار کیا ہے محمد رفیق, وہ ظاہر ہے کہ وہ 2 قتل کا اعتراف کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جہاں ہم پولیس کی خامیاں بھی دکھاتے ہیں وہاں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اچھے کام ہیں ہم وہ دکھائیں. ہم اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں. پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ محمد رفیق کی گرفتاری عمل میں کیسے آئی, آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا, آیا آپ نے موبائل سم سے اسے ٹریس کیا, سی پی ایل سی سے مدد لی, کس طرح گرفتار کیا؟ ایکچولی 1 مہینہ پہلے 9-10 مارچ کو سولجر بازار کے ایریے میں ایک خاتون کا مرڈر ہوا تھا جس کی ڈیڈ باڈی پیسز میں مختلف جگہ سے ملی تھی, اور اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد 10 تاریخ کو ہمارے ہاں سے جمشید پی ایس کے ایریے سے بھی اسی طریقے سے اور شاپنگ بیگ میں ڈیڈ باڈی کے پیسز ملے, جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ سملر دونوں سیریل واردات ہیں. کیسا صاحب دونوں میں شاپرز میں ڈالا گیا تھا اور ہماری اطلاعات کے مطابق دونوں قتل کے دوران جو شاپر استعمال کیا گیا اس کا رنگ نیلا تھا؟ جی ہاں, بالکل نیلے رنگ کے شاپر تھے, اور جب ہم نے معلوم کیا تھا ایم ایل او سے جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا تو ایم ایل او صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ کے یہ فنگر پرنٹس پیسز ہوئے لگتے ہیں, کیونکہ اس نے جو پیسز کیے ہیں وہ کوئی بغدہ وغیرہ نہیں یوز کیا بلکہ چھری سے جوائنٹس کھول کے ان کے پیسز الگ کیے, جس طرح قصائی وغیرہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ ایک آئی جی صاحب ہمارے اور ایڈیشنل آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, مطلب اس سے پورے کراچی میں سمجھتا ہوں خالی ان 2 تھانوں میں نہیں, پورے کراچی میں ایک ہراسمنٹ کی تھی صورتحال ہو گئی تھی کہ اس طرح کون خواتین کے پیسز کر کے پھینک رہا ہے. یہ جو انسان پکڑا گیا ہے, میں اس کو انسان بھی نہیں کہوں گا, انسان کے نام پہ ایک دھبا ہے, گھنونا قاتل ہے یہ. کیسر صاحب ماضی میں اس کا یہ کہنا ہے کہ سکھر کی جیل میں 3 سال اس نے قید کاٹی کسی 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے الزام میں. اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے رشتہ داروں نے مجھے پھنسایا تھا, مجھ پر الزام لگایا تھا. کیا یہ جو اس نے 3 سال گزارے ہیں تو وہ کہیں یہ نفسیاتی طور پر اس قدر یہ ڈسٹرب ہو گیا ہو کہ آج یہ خواتین کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا؟ کیا کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, اور جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی مجھے بے گناہ پھنسایا گیا تھا, یہاں 99.9% ملزمان اپنے جرم کے بعد یہی کرتے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں. اور یہ جو 3 سال اس نے جیل میں کاٹے ہیں اور جو کہتا ہے میں چھوٹا ہوں, اس کے بعد یہ 2 مرڈر ایکسیپٹ کر رہا ہے. جب یہ 2 ایکسیپٹ کر رہا ہے تو مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بھی اسی نے کیا ہوگا. اچھا کیسر صاحب, ایک اور بات جو محسوس ہوتی ہے, مارچ کا مہینہ وہی 8, 9, 10, 11 تاریخ, اپریل کا مہینہ 8, 9, 10, 11 تاریخ, اور اب مئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ گرفتاری عمل میں نہ آتی تو پھر مئی میں بھی ایسا ہی قتل سامنے آتا؟ ہاں, اس سے اب تک کی جو انٹروگیشن ہم نے کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مئی کے مہینے میں بھی اس کی پوری تیاری تھی. اچھا کیسر صاحب, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر زیادہ سختی نہیں کی گئی ہے, پھر بھی اس نے بآسانی 2 قتل کا اعتراف کر لیا. اسے ہم کیا کہیں گے, یا آپ لوگوں کی قابلیت کہیں گے, یا پھر اس کا احساس جرم کہیں گے کہ اس نے بغیر سختی کے یہ اعتراف کر لیا؟ نہیں, یہ اس کا مطلب اعتراف جرم آپ نہیں کہیں گے. ایکچولی یہ میٹرک پاس ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ان پڑھ جاہل نہیں ہے. اور جب ہم نے اس کو پک کرنے سے پہلے ایویڈنس کلیکٹ کیے تھے, جب اس کو لانے کے بعد ہم نے وہ ایویڈنس سامنے رکھے, پہلے تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا. اچھا, پہلے اس نے انکار کیا ہے؟ جی ہاں, بالکل انکار کیا ہے. کہتا ہے میرا فون چوری ہو گیا تھا, کھو گیا تھا. لیکن پھر جب ہم نے ایویڈنس کے سامنے رکھے ہیں تو اس کے بعد اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے. مرحومہ نسرین کے شوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ یقیناً وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ہوں گے. السلام علیکم شریف صاحب, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد شریف. محمد شریف. شریف صاحب, آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ محمد رفیق گرفتار ہے اس وقت پولیس کی تحویل میں؟ ہاں بتایا. تو اس واقعے پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ یہ صورتحال کیا تھی, اور اب جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ نسرین کو قتل کیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا مطالبہ کریں گے کہ قاتل کو کیسی سزا دی جائے؟
भाई जैसे इसके टुकड़े किए ऐसे ऐसे होने चाहिए। शरीफ साहब क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का काम करते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हमारे अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि हम शरीफ से सवाल कैसे करें, क्योंकि वो इस वक्त सख्त एक दुख की कैफियत उन पर तारी है। और यकीनन एक दुख की बात है कि शरीफ की वाइफ को जिस दरिंदगी से कत्ल किया गया वो एक बहुत बड़ा गम है शरीफ के लिए। शरीफ साहब कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, एक मेरे साथ काम करते हैं। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 18 साल का। 18 साल का। और उसके बाद 15 साल का। कितने बेटे हैं? 3 बेटे? 4। चारों बेटे? हाँ, बेटी कोई नहीं? एक बेटी है। अच्छा, 4 बेटे और 1 बेटी है, 5 बच्चे हैं आपके। हाँ। तो शरीफ साहब, आपको इत्तला पुलिस ने दी? मोहम्मद रफ़ीक को आप जानते थे? नहीं। कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं। कभी कोई वास्ता पड़ा? नहीं, कोई राब्ता? किसी किस्म का नहीं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला था, जब नसरीन की लाश या वो टुकड़े मिले थे, तो उस वक्त क्या दिली कैफियत थी? कि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि उसका कातिल गिरफ्तार? हाँ, अल्लाह के आगे मैंने यही फरियाद की थी, या बारी ताला उसका कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो जब नसरीन गायब हुई तो आपने मुतल्लिक़ा थाने में FIR दर्ज कराई? हमने मकसद कितने वक्फे की बात करवाई? 30 दिन हमने कराई थी। तो 2 दिन तक आप लोग अपने तौर पर तलाश हाँ, करते रहे? तलाश करते रहते। अच्छा, बहैसियत बीवी नसरीन को आपने कैसा पाया था? सही थी, हमारे साथ तो सही थी, बच्चों के साथ भी सही थी। छोटे मोटे तो झगड़े होते थे घर में। नसरीन भी काम काज करती थी? नहीं। कोई नौकरी? नहीं। नहीं। तो ज़्यादा वक्त घर कोई देती थी? बच्चों को। हमारे साथ मौजूद हैं नसरीन के शौहर। नसरीन को मुल्ज़िम मोहम्मद रफ़ीक उर्फ रफ़ू ने कत्ल किया और चंद ही रोज़ में ये मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया। 10 तारीख मार्च की 10 तारीख को नसरीन के बदन के टुकड़े मिलना शुरू हुए थे और 10 और 11 तारीख तक शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उसके जिस्म के आज़ा मिले थे। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की, टेक्निकल तरीके से शवाहिद जमा की और आखिरकार पुलिस इस मुल्ज़िम तक पहुंचने में कामयाब हुई और अब वो पुलिस की तहवील में। और यकीनन नसरीन के शौहर के आंसू और उसका ये कहना कि जी उसने दुआ की थी, उसको उम्मीद थी कि नसरीन के कातिल पकड़े जाएंगे और नसरीन का एक कातिल पकड़ा गया। तो ज़ाहिर है कि हक़ और सच, जीत हमेशा हक़ की होती है, जीत हमेशा सच की होती है। और अब मुल्ज़िम ख़ुद अपने गुनाह को कबूल रहा है। बाकी फ़ैसला अदालत का है कि वो इस मुल्ज़िम को क्या सज़ा देती है। हमारी कोशिश यही रही कि हम इस केस के हवाले से आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रख सकें। अब हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफ़ैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।